اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قربانی اور جنگ احد کا واقعہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا شمار ان عظیم صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت طلحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے سپہ سالار عوام سے تھے جنہوں نے اپنی بہادری، استقامت اور قربانی کے ذریعے دین کو مضبوطی بخشی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت طلحہ کا تعلق قریش کے ایک معزز اور امیر خاندان سے تھا۔ آپ ایک کامیاب تاجر تھے اور تجارت کے سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ شام کے سفر پر تھے جب ایک یہودی عالم نے آپ سے کہا، مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہوگا۔ یہ بات سن کر آپ کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ جب آپ مکہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دین کی دعوت کو سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر و استقامت سے دین پر ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احد اور حضرت طلحہ کا کردار۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا ایک اہم معرکہ ہے جہاں مسلمانوں نے کفار مکہ کے خلاف اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن بعد میں کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس جنگ کے دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، لیکن حضرت طلحہ ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع۔ حضرت طلحہ نے دیکھا کہ کفار نے رسول اللہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو آپ فوراً اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی ڈھال سے نبی کریم کو محفوظ رکھا اور دشمن کے ہر وار کو برداشت کیا۔ ایک موقع پر ایک کافر نے تلوار سے وار کیا تو حضرت طلحہ نے اپنی انگلیاں آگے کر دیں تاکہ وہ وار رسول اللہ تک نہ پہنچے۔ اس وار سے آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ جب دشمنوں نے رسول اللہ کو گھیر لیا تو حضرت طلحہ نے اپنی کمر کو رسول اللہ کے لیے سیڑھی بنایا تاکہ آپ ایک محفوظ جگہ پر چڑھ سکیں۔ آپ کی کمر پر زخم آئے، لیکن آپ نے قربانی دیتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا سوچا تک نہیں۔ زخموں کی شدت۔ حضرت طلحہ کے جسم پر اس جنگ میں 70 سے زائد زخم آئے، جن میں تیز تلوار اور نیزے کے نشانات شامل تھے۔ ان زخموں کی شدت کے باوجود آپ نے اپنے نبی کا دفاع جاری رکھا۔ جنگ کے بعد جب آپ کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا، طلحہ آج کے دن کا ہیرو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جنگ احد کے بعد جب رسول اللہ نے حضرت طلحہ کی قربانی دیکھی تو آپ نے فرمایا، جس نے جنگ احد میں طلحہ کو دیکھا وہ سمجھ لے کہ اس نے کسی زندہ شہید کو دیکھا۔ یہ الفاظ حضرت طلحہ کے ایمان اور قربانی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت طلحہ کا ایمان اور قربانی کا جذبہ۔ حضرت طلحہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین کے لیے جان دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ کی قربانی اور بہادری نے اسلام کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت طلحہ کی جرأت، رسول اللہ سے محبت اور ان کی استقامت رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ سبق آموز پہلو۔ محبت رسول۔ حضرت طلحہ کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کرنا ایمان کی معراج ہے۔ استقامت، دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا اور دین کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ
ایک مومن کی پہچان ہے۔ اخلاص۔ حضرت طلحہ کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے اخلاص اور بے لوثی لازم ہے۔ نتیجہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی اور جنگ احد میں ان کی قربانی ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہمیں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔